concern on the issue of a level playing field in the country. And subsequently, President Zardari was empowered by the Central Executive Committee of the party to address the concerns raised by members of the CEC at appropriate forums. The leadership also took a briefing from the party Punjab on the difficulties faced by people in the flood-affected areas of Punjab and urged all to extend support to those who have been impacted by the riverine flooding of Kasur, Okara, Vihari, Bhawalnagar, Pakpatan, Lodra and Bahawalpur. All affected areas should be declared a disaster hit and urgent relief should be provided immediately, including the provision of emergency cash support to all the vulnerable identified via the Benazir Income Support Program. Solidarity was also expressed with victims of the violence in Faisalabad, where the Pakistan People's Party sent several delegations to express its commitment of support to the non-Muslim communities of Pakistan. The party also expressed its disappointment at the blocking of a Senate resolution it had requisitioned on the same issue to pass a House resolution. The party also took notice of rising incidences of terrorism in Pakhtunkhwa, Balochistan and Gilgit-Baltistan. The deteriorating law and order situation in Punjab and Sindh was also a point of concern. In this context, the meeting closed with an expression of thanks to the leadership. ये हमारा पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का फैसला था, का रेजोल्यूशन था। अब शहजाद चीमा साहब जो मेरा पंजाब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो आपसे सवाल लेंगे और मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में अब काफ़ी लंबा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ और हमारे नुमाइंदे सारे सूबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सब ने अपना मौक़िफ़, अपना राय और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा और फिर सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मैं समझता हूँ फिर मुनासिब ये है कि सदर ज़रदारी साहब को ये मौका दिया जाए कि हमारा जो भी एतराज़ात हो उसको एड्रेस किया जाए, ना कि मैं इंडिविजुअली हर किसी सीसी मेंबर के जो एतराज़ात थे उनको आपके सामने रखूं। आपने जो की इसमें क्या काफी तकलीफ के हवाले से क्या किया गया है, पार्टी के साथ अलाइंस करेंगे, सोलो प्राइवेट होगी या पहले मीडियम इस पे काफ़ी बहस हुआ। मुख्तलिफ हमारे जो नुमाइंदे हैं सबका अपना अपना ख्याल था, अपना अपना राय था और ऑफ कोर्स उस राय का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सूरत हाल के अंदर वो आपका ये ओपिनियंस बनते हैं। आई डोंट थिंक वी रीच्ड अ कंक्लूजन as far as this condition is concerned कि हम
جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حتمی جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک سامنے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہم درخواست کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ڈیٹ تو اعلان کریں. جب الیکشن ڈیٹ سامنے آئے گا, الیکشن اسکیجول سامنے آئے گا, تو وہ مناسب وقت ہوگا کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کا الائنس کا یا نو الائنس کا, یہ جو بھی ہمارا الیکٹورل اسٹریٹجی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھوں, یا جو ہمارا منشور ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھے, یا جو ہم اپنے امیدوار اپنا کیمپین شروع کریں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اور اسکیجول ملنے کے بعد ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے. ایک سوال بتائیے, پنجاب میں آپ الیکشن سے پہلے پنجاب میں بیٹھنے کی پنجاب فوکس کریں گے یا اسی طرح سے سماجی میں آپ دوسرا یہ نواز شریف صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی تو پورا ملک پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارا الیکشن اسٹریٹجی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹس کو میکسیمائز کرنے کے حوالے سے ہوں گے, اور اس کے لیے ہم پورا ملک کے دیکھ رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ایک صوبہ سے تعلق نہ رکھے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا پارٹی کا پوزیشن اس صوبہ میں نہ ہو یا اس کا ایک موجودگی اس صوبہ میں نہ ہو. اور یہ سوال تو میاں صاحب سے کبھی نہیں کیا جاتا کہ اس لیے کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ رات نہیں گزارا کراچی میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دلچسپی سندھ میں نہیں ہے. یہ سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے تو بلوچستان میں رات نہیں گزارا تو مطلب اس صوبے سے آپ کا دلچسپی نہیں ہے. یا ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ کے پی میں آپ نے ٹائم نہیں گزارا. مگر افسوس کے ساتھ وہی کردار کشی کی مہم کے سلسلے میں صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کسی ایک صوبے تک محدود سمجھتے ہیں. لاہور وہ شہر ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا, اور ایک سازش کے تحت اس صوبے کے محروم اور پسماندہ طبقہ کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے وہ جماعت جو مزدوروں کو, کسانوں کو, سفید پوش طبقہ کو نمائندگی کرتے ہوئے ان کا آواز ہوتے ہیں, ان کے مسائل کے حل نکالتے ہیں, ان کو ایک سازش کے تحت قتل کر کے اس صوبے سے اور باقی کافی جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی سازش رہا ہے. اور ابھی یہ چھپی ہوئی باتیں بھی نہیں رہی. اب آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جنرل پاشا صاحب, چیف جسٹس افتخار چودھری اور ایک سیاسی جماعت مل کے الیکشنز کروا کے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری طریقے سے اس صوبہ سے نکالا گیا, اور تب جو اس بات پہ جشن منا رہے تھے اب اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. اس کے بعد جو 2013 کے الیکشن, جو 2018 کا الیکشن ہوا, اس میں جو جنرل فیض صاحب, جنرل ثاقب نثار صاحب اور ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کیا گیا. مگر آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, اور میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ کراچی ہو یا پشاور ہو, ہم تو ہر جگہ میں انٹرسٹڈ ہیں.
آپ سارے امداد بھائی آپ تو سارے سوال تو نہ پوچھیں، باقی سب ایک منٹ انفارمیشن سیکرٹری شہزاد چیمہ صاحب سوال لے گا، میں ان کا سوال دوں گا۔ I don't think these two things are interconnected. Hamara, everybody else done talking, so I can thank you. ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو یہ آئینی موقف ہے اور جو الیکشن کمیشن کا قانونی موقف ہے وہ ضرور زیر بحث آیا، اور جو ہمارا فیصلہ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے ایک ملک میں، ایک انسیکیورٹی یا انسٹیبلٹی کا جو فضا بنے کا خطرہ ہے، اس کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا اسکیڈول اور ڈیٹ اعلان کرے، اور اس حوالے سے ہم اپنا ریکویسٹ جو ہے کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن سے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہی تو وجہ ہے کہ ہم الیکشن ڈیٹ کی درخواست کر رہے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اسکیڈول اعلان ہوگا اور سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ میں جا سکیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور آپ کے سامنے اپنا منشور بھی رکھے گی، اور باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے منشور آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو تمام مسائل کا حل آخر کار یہی ہے کہ جمہوری انداز سے ہم ان مسائل کا حل نکالیں۔ نہیں، انتظار کا ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آپ تو کہتے ہو تو ہم بہت کم احتجاج کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ہم نے اور میرے باقی جو بھی تمام سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز تھے، انہوں نے اپنے اپنے جو اعتراضات ہیں، جو شکایتیں ہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمارا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے، اور تقریباً بیسکلی وہی بات ہمارا سی میں ہو رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں، مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں۔ تو رائے شاید کچھ لوگوں کا ہمارا سی میں یہی تھا،
मगर हमने ये फैसला किया कि हम सदर ज़रदारी साहब को वो इख्तियार दे कि हमारा या जिसका भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ होगा, सदर ज़रदारी साहब हमारा इन एतराज़ात को एड्रेस कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके बजाय कि मैं आपके सामने किसी फलां का शिकायत करूँ या इस चीज़ का शिकायत करूँ या उस चीज़ को शिकायत करूँ, कि हम सदर ज़रदारी साहब को हमारा इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के मौका दें। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपको मुकाबला करना है लेवल प्लेइंग फील्ड का, इससे कबल मुकाबला करने की मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो कब तक आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात करते रहेंगे, किसी तरह चलती रहेगी? क्या वजह है कि मुतालबात आपके वोट पकड़ने से शोबिज़ पार्टी जमहूरियत की मजबूती के लिए आप सारे? देखो, जमहूरियत की मजबूती के जहाँ ताल्लुक है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है, और हमारा हर कदम से हमारा हर कोशिश यही रहता है कि हम किस तरीके से जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं, पार्लियामान को मजबूत कर सकते हैं, जमहूरी निज़ाम को और पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे ज़्यादा स्पेस दिलवा सकते हैं। जितना स्पेस मौजूद है उस स्पेस में हम कैसे खेल के जमहूरियत के लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी भी रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल भी यही है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन नाउ। हमने जो अपने पॉइंट्स है वो उठाए हैं, एड्रेस करने के मौका हमें देना चाहिए। अगर आपकी कामयाबियों की फहरिस्त बड़ी तगड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बतौर वज़ीर खारजा पाकिस्तान में तनाई का शिकार था, पिछली हुकूमत ने अपने रवैये की वजह से तनाई को पूरा करके आपने हमारे मुल्क को तनाई में निकाला, दो मुल्कों का एतमाद बहाल किया। आपने गिरकर हिंदुस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। आप 2018 की हुकूमत जिसको आप कहते हैं नायब हुकूमत है, अदम कमाल के साथ आपके करने जाते हैं, वो आपने कामयाबी हासिल किया था। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपने बनाई, बहुत बड़ी कामयाबी है। सिंध, हैदराबाद और कराची का मेयर आपने पहले दफा चलाया, ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त मायूसी में मुब्तला है और आपकी तरफ आखिरी उम्मीद है उसकी, तो उनके लिए आपके पास क्या लाया वाला मायूसी को दूर करने के लिए? आपने काफ़ी कुछ क्रेडिट मुझे दिया है, कुछ क्रेडिट का मैं लेने के लिए भी तैयार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान और AJK जो है, मैं वहाँ बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ मसाइल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जिसका हमें हल निकालना है। ये आप क्रेडिट मुझे ना दे कि मैंने AJK या गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनाई। जहाँ तक अवाम की को उम्मीद दिलवाने की बात है, नौजवानों को उम्मीद दिलवाने की बात है, वहाँ आप 100% दुरुस्त हो। ये अब तमाम सियासी जमातों का इम्तिहान है, फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि जो अवाम मायूस है, ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान मायूस है, हमें एक बार फिर उनको अपना मीशत को, अपना सियासत को और अपना रियासत को ना सिर्फ एक उम्मीद दिलवाना है मगर एक स्टेक दिलवाना है। और तरीका क्या है? एक कि हमने सियासी तौर पे उनको इंगेज करना पड़ेगा, इनको पॉलिटिकल प्रोसेस में ले आना पड़ेगा। और जो इलेक्शंस हैं, जो इलेक्शन मुहिम है, जो इलेक्शन कैंपेन है, वो सब के लिए, अवाम के लिए अपने भरास निकालने के एक मौका है। हर माशरे में, हर सोसाइटी में इलेक्शंस में आप अपना भरास भी निकालते हो, आप अपना हिस्सा भी लेते हो, अपना आवाज़ जो है, you get a chance and an opportunity to have your voice heard. दूसरा, हमें अपने जो रवायती तरीक़ेकार हैं सियासत करवाने का, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अब जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो उनका तादाद
5% of our population is under the age of 30. اور میں بھی اسی مہینے جو ہے I'll be turning 35. میں ان کے مسائل سمجھتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, اور میں نے پورا دنیا دیکھا ہے, میں نے باہر سے تعلیم حاصل کیا ہے, مجھے نظر آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان میں بہتری لے کر آ کے پاکستان کے عوام مفاد پہنچا سکتے ہیں, جس سے ہم اپنے نوجوانوں کو انگیج کر سکتے ہیں, ان کو یہ حوصلہ دلوا سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل اس ملک میں روشن ہے. اس کے لیے نہ صرف سیاسی طور پہ انگیج کرنا پڑے گا مگر معاشی طور پہ انگیج کرنا پڑے گا. بالکل ہمیں جو ہمارا بزنس کمیونٹیز ہے, ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے, ہمارا جو بڑا بگ بزنس جو سیکٹر ہے, ان کو اوبیسلی حکومتیں اور سیاستدان انگیج کرتے رہتے ہیں, ہمیں انگیج آگے جا کے بھی کرنا پڑے گا, مگر جو عام عوام ہے ان کو بھی آپ کو سٹیک دینا پڑے گا اس معیشت میں, اس ریاست میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے غریب ترین عورتوں کو اس ریاست میں, اس حکومت میں, اس معیشت میں سٹیک دلوایا, ویسے ہم نوجوانوں کو, کسانوں کو, مزدوروں کو سٹیک دلوا سکتے ہیں. ہاں سوری بالکل نہیں, میں آپ ایسے آپ میرا فکر نہ کریں. ہم نہ مظلوم ہیں, نہ کسی مشکل میں ہیں. ہم تو عادی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے اس کے حوالے سے ہم عادی ہیں, مگر اپنے آگے کا راہ عمل طے کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے ہمیں سیاسی طور پہ کہ ہمیں اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی آ جائے. صرف اس حد تک بات ہے. میں بہت پر امید ہوں. میں اپنا جماعت سے, اپنا پارٹی ورکرز, اپنا جو پولیٹیکل جو پورا میرا ٹیم ہے, ان پہ میرا بھروسہ ہے. اور سب سے بڑا جو آپ کا اس پہ ایک ثبوت ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو اس وقت اپنا عوام سے نہیں چھپ رہے, جو ایک جرات مندانہ انداز کے ساتھ اپنے عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہے, اپنا صفائی کرنے کے لیے تیار ہے, اپنا کامیابیاں پہ, اپنا اچیومنٹس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, کہنے کے لیے تیار ہے کہ جب مجھے یہ موقع دیا گیا کہ اس ملک کا کم ترین عمر کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ کا ذمہ داری ملی, تو اس حیثیت میں میں نے کس طریقے سے, چاہے وہ سیلاب کی کانٹیکس میں ہو, معیشت کے کانٹیکس میں ہو, آؤٹ ریچ کے کانٹیکس میں ہو, فیٹف کے کانٹیکس میں ہو, کس فیس بک کا مونیٹائزیشن کی کانٹیکس میں ہو, کہ کس طریقے سے 16 مہینے 18 مہینے میں ہم کیا کر سکیں. اور اگر ہمیں موقع دیا گیا تو چاہے وہ ہمارا اچیومنٹس خارجہ سطح پہ یا ہمارا اچیومنٹس ہیلتھ سیکٹر میں یا غربت مٹانے میں, یا جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, عوام میں جانے کے لیے تیار ہے, الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں, شوق میں ہیں کہ جلد از جلد جب بھی ممکن ہو الیکشنز کروایا جائے. تو وہ جن کا سیاسی پوزیشن یہ ہے نا, وہ مایوس نہیں ہوتے. اب آج ذرا ٹی وی کھول دے اور اسکرینز پہ دیکھے کہ کس کے شکلیں مایوس نظر آ رہے ہیں اور کس کے شکلیں اتنا ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ہیں. جہاں تک الیکشن کی بات ہے, آئی تھنک ویو میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ہمارا موقف کیا ہے,
हमारा एक्सपेक्टेशंस एज फार स्केड्यूल एंड इलेक्शन डेट क्या है, जो हमारा शिकायतें हैं हम सदर ज़रदारी को जिम्मेदारी देते हैं कि वो इन इश्यूज़ को उठाएं। बाकी इस किस्म के कमेंट्स पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि मजाक बन चुका है जो बहाने राणा साहब दे रहे हैं। देखिए जहाँ तक आज की फैसला की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है और दो वाज़ेह पोजीशंस हैं नैब के हवाले से। एक कि नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मैंने वो फैसला पढ़ा है, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पहले भी, चाहे वो गिलानी साहब हो या जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही था जैसे सारे चीफ जस्टिस या मेजॉरिटी चीफ जस्टिस जो आए हैं, चीफ ऑफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम से लेके, मेरा ख्याल में तो बंदियाल साहब आखिरी जज था जो उसका रेस्टोरेशन के नोटिफिकेशन के सिलसिले में जज बना, और अब तारीख अपना फैसला देगा इनकी कारकर्दगी पे कि क्या इस लॉयर्स मूवमेंट से जुडिशरी का आज़ादी से जमहूरियत को फ़ायदा हुआ, जमहूरियत को नुकसान हुआ, वो तो अब तारीख फैसला देगी। मेरा नहीं, आई थिंक दैट लेट मी रिएटरेट कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है और जिस तरीके से हमने सदर ज़रदारी को इख्तियार दिए कि हमारा जो शिकायतें हैं या जो कंप्लेंट्स हैं इनको एड्रेस करें। जहाँ तक पीटीआई के साथ कोई सियासी बातचीत की बात है, वो तो मई 9 से पहले पीपल्स पार्टी और मेरा ये ज़ाती कोशिश था कि सियासी तरीके से, डायलॉग से, पॉलिटिकल तरीके से हम ये इलेक्शन डेट का सवाल का हल निकालें और एक वक्त पे प्रोविंशियल और जनरल असेंबली की इलेक्शंस करवाया जाए। काश वो हमारा जो कोशिश था वो कामयाब होता। मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए वो बेहतर होता, मगर पीटीआई के कुछ लोगों ने मई 9 पे फैसला किया कि उन्होंने जिना हाउस पे हमला करना है, इन्होंने GHQ पे हमला करना है, इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है। तो वो बात तो फिर वहाँ ही रह चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा एक पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
ہم ان پولیٹیشینس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹلی مئی 9 میں انوالو نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو واقعہ تھا that crossed the line and that should be made an example of politically, administratively جیسے آپ نے کرنا ہے. باقی جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے, پیپلز پارٹی کے جو دروازے ہیں وہ نان ملیٹنٹ ونگ جو ہے تمام سیاسی جماعتیں کے, ان کے لیے کھلے ہیں. کون سا؟ بالکل کیوں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ کافی کم عرصے میں ہم نے کافی پروگریس کیا ہے شعبہ میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت تھا, اور خاص طور پہ جو ہمارا سوچ یا نظریہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ if you don't have the resources, you cannot afford it, تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو علاج لینے میں اور معیاری علاج میں. تو اسی طرز پہ ہم نے NICBD جو دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل کراچی سے لے کے پورا تقریباً تمام صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ادارہ کھڑا کیا ہے, ہاسپٹل کھڑا کیا ہے جہاں مفت علاج ہوتا ہے. گمبٹ کا جو ہاسپٹل ہے خیرپور میں, وہ جنوبی پنجاب اور بلوچستان اور ناردرن سندھ کے عوام کو ابھی سے اپنا علاج وہاں سے کروا رہے ہیں, اور وہاں آپ کو فری لیور, کڈنی, لنگ, بون میرو, کینسر, میں بھول جاتا ہوں اتنے سارے جو النیسز ہے جو بہت مہنگے ہوتے ہیں, ان کا مفت علاج ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے NICH کے نام پہ چلڈرن کے لیے مفت علاج, چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہر ڈسٹرکٹ میں چلڈرن کی مفت ایمرجنسی کیئر, اور SIUT کے ساتھ ادیب رضوی کے ساتھ مل کے کڈنی کے علاج. بہت سے بچوں کا ہاسپٹل میں نے کھولا ہے سکھر میں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ ہر ڈویژن میں کم از کم باقی تمام صوبے میں اس قسم کے ہاسپٹلس ہو, تاکہ ایٹ دا پیپلز ڈور اسٹیپ وی پرووائڈ دیم ود فری ہیلتھ کیئر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت کے ادارے ایسے چل نہیں سکتے ہیں, مگر کم عرصے میں 2015 میں ہمارا ہیلتھ کیئر کا سیکٹر میں 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیولوشن ہوا, اور 2016 سے لے کے آج تک اتنے کم عرصے میں ہم نے اپنا ٹرشری ہیلتھ کیئر کا جو حکومت کے ادارے ہیں وہ اب عالمی سٹینڈرڈز کے بنا چکے ہیں. اور ہمارا دلی خواہش ہے کہ گمبت جیسے ہاسپٹلز, سکھر جیسے NIC جیسے ہاسپٹلز ملتان سے لے کے لاہور تک اور ان کے ارد گرد ہم ضرور بنائیں. دیکھو بہت سارے سوال ہو جاتے ہیں. ایک سمپل بات ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا بات میں نے اٹھایا ہے. یہ شکایت کسی اور سے نہیں, ایک سیاسی جماعت سے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہمارا شکایتیں ہیں,
وہ جلد دور ہوں گے اور اس کے بعد میں کھل کے بات کر سکوں. I think next time I'll have to do part 2. تھینک یو ایوری بڈی. میرے خیال میں کافی دیر چلا گیا اور ریپیٹ بھی 50 منٹس. اور یہ تو بخاری صاحب کا کام ہے, میرا کام ہی نہیں ہے سوال جواب.